مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے عزیز دوستوں، ہماری شریعت کے مطابق روزہ یہ ہے کہ مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہشات پوری کرنے سے رکا رہے. یہ اسلام کا وہ چوتھا رکن یعنی ستون ہے. مسلمانوں کی زندگی پر اس کے نہایت ہی مفید اور اہم اثر ہوتے ہیں. قرآن کریم نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اس کے بنیادی اور اہم ترین فائدے کو بھی بیان فرمایا. ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس میں شک نہیں کہ روزہ ایک سخت عبادت ہے، لیکن اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ صرف ہمیں ہی اس کے رکھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام پر چاند کے ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے. موسیٰ علیہ السلام کو ہر سال اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر رمضان ہی کے روزے فرض تھے. ہم جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس عظیم عبادت کے ثواب سے کس طرح محروم کر دیے جاتے. بس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائی اور ہم پر پورے رمضان کے روزے فرض فرما دیے. حکم دیا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے یعنی رمضان کو پائے اس کے روزے رکھے. تقوی ایک ایسی خوبی ہے جو مسلمان کو برائیوں اور بروں سے متنفر کر دیتی ہے اور نیکیوں کا جذبہ اور نیکوں کی محبت پیدا کرتی ہے. خدا کے قرب اور اس کی رضا کا یقینی ذریعہ یہی ہے. اس لیے قرآن کریم میں متعدد بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. تقوی کے فائدے بیان کیے گئے اور اس کو انسان کی عظمت و کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا. ارشاد خداوندی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہو. روزہ مسلمانوں میں تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. مسلمان صرف رضائے الہی کے لیے سال میں 1 مہینہ اپنے کھانے پینے سونے جاگنے کے اوقات میں تبدیلی کرتا ہے. وہ بھوکا ہوتا ہے لیکن کھانے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. وہ پیاسا ہوتے ہوئے بھی پانی پینے کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لاتا. وہ کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں ایسے ہی بچتا ہے جیسے حرام چیزوں سے بچتا ہے. وہ اپنی بیوی تک سے دور رہتا ہے اور کبھی خواہش نفس پوری کرنے کا خیال نہیں کرتا. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ روزے نے اس کے تقوی پرہیزگاری کے جذبات کو اتنا ابھار دیا ہے کہ روزے دار شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر پاتا. ہر سال 1 مہینہ یہی کیفیت ہوتی ہے جس کا اثر 11 مہینے کے شب و روز پر ضرور رہتا ہے. گویا رمضان کا مہینہ تقوی کی تربیت کا مہینہ ہے اور روزہ مسلمان کو متقی بناتا ہے. اور اگر روزے دار صرف کھانا پینا ہی چھوڑے اور باقی سب حرکتیں خلاف شرع کرتا رہے تو وہ فرض کی ادائیگی سے تو سبق دوش ہو جائے گا لیکن اس عظیم عبادت کے اصل فائدے سے محروم رہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پانی چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں. کہ روزے شعبان سن 2 ہجری میں پیر کے دن فرض ہوئے. شروع میں یہ عبادت کچھ زیادہ سخت تھی
دن کی طرح رات کو بھی مرد عورت کا ملنا صحبت کرنا حرام تھا۔ اسی طرح پورے مہینے نفس پر زبردست قابو رکھنا پڑتا تھا۔ کھانے پینے کا وقت بھی بہت کم تھا کہ افطار سے عشاء کی نماز تک کھا پی سکتے تھے۔ عشاء کے بعد سونے کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان دونوں دشواریوں کو ختم کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کی ایک رات اپنی بیوی سے جماع صحبت کر لیا۔ آپ نے غسل کیا اور احساس گناہ سے رونے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کے اور خدا کے دربار میں معذرت پیش کرتا ہوں۔ آج مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سن کر کچھ دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ایسی ہی غلطی کا اعتراف کیا۔ چند صحابہ کی غلطی پوری امت کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ بنی۔ وحی نازل ہوئی اور ہمیشہ کے لیے روزے کی ایک سختی ختم ہو گئی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اس اجازت کی حکمت اور وجہ بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ جن صحابہ سے غلطی سرزد ہوئی وہ گنہگار ہی رہے۔ آفتاب نبوت معصوم نبی کے یہ تارے گنہگار کہاں ہو سکتے ہیں، لہذا فرمایا گیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ اس نے تمہارے صدقے میں پوری امت پر اپنا فضل فرمایا۔ اب تمہیں اور آنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اجازت دی جاتی ہے۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ پس اب ان بیویوں سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا۔ حضرت سرما ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر محنت و مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک رات افطاری کے بعد بیوی سے کھانا مانگا۔ وہ کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ یہ تھکے ہارے کھانے کا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ بیوی نے بیدار کر کے کھانا پیش کیا تو فرمایا، اب تو روزہ شروع ہو چکا، یہ کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ ایسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔ صبح ہوئی تو محنت و مزدوری کے لیے چلے گئے۔ دوپہر تک تو کام کرتے رہے لیکن کمزوری زیادہ ہوتی گئی اور آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالت پر خدا کو رحم آیا اور ان کے صدقے میں امت سے روزے کی یہ دوسری سختی بھی ختم ہو گئی۔ وہی نازل ہوئی، سونے نہ سونے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ کھانے پینے کا وقت بڑھا کر صبح صادق تک کر دیا گیا۔ فرمایا گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے فجر سے۔ بس اب دوسری عبادتوں کی طرح روزہ مکمل ہے، 1400 برس سے اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی کسی کو حق حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ روزوں سے ہمارے اندر بھی تقوی پرہیزگاری پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کی ویڈیو دوستو یہیں تک، انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔